بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج سے ہم ہیٹ اینڈ تھرموڈائنامکس کا چیپٹر نمبر 24 جو آپ کے پاس بک میں ہے وہ اس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو مائی ڈیئر، سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہیٹ ہے کیا چیز، پھر ہیٹ ٹرانسفر کی بات ہے، ہیٹ ٹرانسمٹ کی بات ہے، یہ کس طرح ہوتی ہے۔ بیسیکلی تو ہم نے کہا کہ ہیٹ از دی فارم آف انرجی جو کہ دو سسٹمز کے درمیان فلو ہوتی ہے وین دے آر ان تھرمل کنٹیکٹ۔ مطلب کنٹیکٹ تو ہو سکتا ہے دو چیزوں کا، یعنی کہ ایسا کوئی کنڈکٹر لگائیں جس کے درمیان میں سے ہیٹ بھی گزر سکے، تو ان کے درمیان جس کا ٹمپریچر تھوڑا ہوگا اس کی طرف وہ فلو ہو جائے گی، اور جس کا طرف ٹمپریچر زیادہ ہوگا اس کی وہ مطلب یہ ہے کہ ایک اس کو سورس کے طور پر کام دے دے گا، اور جہاں پر ٹمپریچر تھوڑا ہوگا اس میں سنک ہوگا، اس کی طرف وہ جانا شروع ہو جائے گی۔ ہے کیا چیز، اس کے کنسیپٹ کے بارے تھوڑا سا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ابتدائی طور تھا اس میں کہا گیا تھا کہ کوئی چیز اس طرح کی ہے، کیلری ہے، وہ ہیٹ کیا ہوتی ہے جب ایک جسم سے دوسرے جسم کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا نا کہ ایک گرم چیز جو ہے وہ ہیٹ دے دیتی ہے، اور جس کا ٹمپریچر تھوڑا ہوتا ہے اس کی طرف ہیٹ فلو ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ کہا گیا کہ کوئی ایک چیز کیلری ہے جو کہ جس کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے وہ اس کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک کوئی ایسا، جس طرح ہم نے ویوز کی بات تو بعد میں آئی ہے جیسا کہ مٹیریل چیز ہے، لیکن بعد میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ہیٹ جو ہے وہ تو دوسری چیزوں سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو جب مد نظر رکھتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، یہ ہیٹ بھی جو ہے وہ ایک فارم آف انرجی ہے، جس کے پہلے سب سے پہلے جو کام کیا وہ ایک بندہ تھا کاؤنٹ ریمفرڈ، اس نے کام کیا تھا اس کے اوپر۔ اس نے کہا یہ بھی ایک فارم آف انرجی ہے، جس طرح دوسری انرجیز کی فارم ہے، مثلا الیکٹریکل انرجی ہے، لائٹ انرجی ہے، ساؤنڈ انرجی ہے، اسی طرح انہوں نے کہا ہیٹ از آلسو اے فارم آف انرجی۔ اب اگر انرجی کی ایک فارم ہے تو پھر وہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ انرجی کی لا آف کنزرویشن آف انرجی بھی ایک لا موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح باقی جتنی بھی انرجی کی فارمز ہیں وہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کو فالو کرتے ہیں، تو اس کو بھی فالو کرنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح وہاں پر لوگوں نے پھر یہ ایک سوچ آئی کہ نہیں، یہ کوئی چیز نکلنے والی نہیں ہے جو ایک سے دوسری جگہ پر گزرتی مطلب فلو ہوتی ہے، محض یہ ایک ہیٹ جو ہے وہ انرجی فلو ہونے کا نام ہے، کوئی مٹیریل کے فلو ہونے کا نام نہیں۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انرجی تو کئی چیزوں سے، ویوز سے انرجی فلو ہوتی ہے، جبکہ ویوز میں مٹیریل چیز پارٹیکل ایک جگہ سے دوسرے پارٹیکل فلو نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سن سے ہمیں ہیٹ انرجی بھی مل رہی ہے، لائٹ انرجی بھی مل رہی ہے، تو وہاں سے اگر نکلنے والی چیز کوئی ایسی ہوتی تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ سن جو ہے چیز کا ویٹ بھی بڑھنا چاہیے تھا، جو چیز ہیٹ کو ابزارب کرتی جائے اس کا ماس زیادہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنفیوژن جو تھی وہ اس طرح ختم کی گئی کہ انرجی کی ایک قسم ہے جو دو کہ باڈی ابزارب کر جاتی ہے، اور انرجی ود آؤٹ ٹرانسفر آف مٹیریل ایک باڈی سے دوسری باڈی تک بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی جو ہے وہ بھی جب ویوز کی شکل میں جاتی ہے تو یہ بھی ایک ویوز کی شکل میں جائیے۔ اب یہاں پر آپ کے لیے شاید یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی، جو انفرا ریڈ ریز ہوتی ہیں، دیٹ از دی فارم آف الیکٹرو میگنیٹک ریز۔ انفرا ریڈ ریز جو ہیں ان کے ساتھ ہیٹ انرجی ایسوسیٹ ہوتی ہے۔ توا ہے، توا گرم ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہاٹ باڈی ہے، اب اس کے ہاتھ کے قریب ہاتھ کرتے ہیں تو آپ کو ہیٹ محسوس ہوتی ہے۔ کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہاں سے انفرا ریڈ ریز نکلتی ہیں۔ اس طرح ہر باڈی جو ہے، ایون انسانی جسم جو ہے وہ انفرا ریڈ ریز emit کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ڈیٹیکٹر مختلف چاہیے، تو اس کو ہم ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور سینسر چاہیے ہوتی ہیں، اس لیے یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، ٹمپریچر جو ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے یا ایسی ایک چیز ہے جس کی مدد کے ساتھ ہم یہ فلو آف ہیٹ کو اسیس کرتے ہیں کہ ہیٹ
किस तरफ से किस तरफ को, जिस तरह एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होती है, इस तरह हीट एनर्जी जो है वो कैसे फ्लो होगी, उसकी क्या टर्म्स कंडीशंस हैं फ्लो होने की। तो कहा गया कि अगर फर्ज करें कि हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है उसका टेम्परेचर जो है वो टी है, और जो एक गर्म चीज़ है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसको हम कहते हैं टी है। सिस्टम की बात है, टी मीन्स टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टी मीन्स टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। अब अगर थर्मोडायनेमिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए फ्लो ऑफ हीट, आपको पता है कि उसमें मेन इशू होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर हीट फ्लो होती है, फिर हम उससे मैकेनिकल काम लेते हैं। ये जितनी भी मशीनें चलती हैं, जितने भी हीट थर्मल पावर पे चलने वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी इसी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कुछ नॉर्म्स जो हैं, वो कुछ रूल्स जो हैं वो डेवलप किए। उन्होंने कहा कि अगर तो सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा हो, और सॉरी, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज़ लेस एंड टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज़ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि लाजमी बात यह है कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से सिस्टम जो है वो हीट अब्जॉर्ब करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि हीट विल फ्लो इन टू द सिस्टम, एंड इस शक्ल में हम हीट को क्यू की शक्ल में जब लिख देते हैं तो क्यू विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर उससे उलट बात यह है कि टेम्परेचर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब ये लाजमी बात यह है कि सिस्टम से हीट निकलकर इन्वायरमेंट में जाना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त जो क्यू का जो साइन होगा वो हम नेगेटिव रखेंगे। इसको बड़ा सिंपलीफाइड तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर तो सिस्टम हीट अब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर क्यू पॉजिटिव है, अगर सिस्टम हीट रिलीज़ कर रहा है तो फिर क्यू नेगेटिव है। तो ये नीचे उसने लिख दिया यही चीज़ कि अगर सिस्टम, ये देखें, ये उसने कह दिया कि जिस तरह वेन डायग्राम के साथ हम उनको शो करते हैं जो सेट्स हैं, इस तरह उन्होंने इसको भी शो किया हुआ है कि अगर ये सिस्टम है और ये जो उसकी सराउंडिंग है ये सारी इन्वायरमेंट है, तो क्या है कि अगर सिस्टम की हीट टेम्परेचर ज़्यादा है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है तो क्यू विल फ्लो आउटवर्ड। और फिर अगर वो कहते हैं कि अगर बराबर हो जाए दोनों, सॉरी माय डियर, इसको मैं मूव करूँ थोड़ा सा जी, अगर वो कहते हैं कि सिस्टम और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, हीट फ्लो ही नहीं होती ना, कुछ किसी तरफ भी कोई हीट फ्लो नहीं होगी। अब इसी तरह इससे कन्वर्स की अगर बात करते हैं कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए, और सॉरी मैं इसको ज़रा ये जो बार है इसको नीचे मूव करवा दूं ताकि इसको फर्दर आपको देखने में आसान। ये देखिए अब क्या है कि अगर ये सिस्टम का टेम्परेचर को थोड़ा है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट विल फ्लो इन टू द सिस्टम। ये कुछ नॉर्म्स हैं, ये जिसको कहते हैं, कुछ लोगों ने असूल से बना लिए जिनकी मदद के साथ लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को हल करने का सोचा। अब थोड़ा सा इसके फर्दर हम देखते हैं वो क्या है। जब हमने ये कह दिया कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो फिर इसका मतलब यह है कि साइंस में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसके यूनिट्स ना हो। इनकी लाजमी बात यह है कि यूनिट भी होंगे। तो मेन यूनिट तो एनर्जी को मेजर करने के लिए हमने, अगर आपको याद हो, जो सिंपल सारी फिज़िक्स में हर जगह पर हम यूज़ करते हैं, जऊल होता है। जऊल जो है वो हीट को मेजर करने, सॉरी, एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है। तो जब हीट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो क्यों ना फिर हम उसके मदद के साथ जऊल ही के साथ उसको करें। लेकिन कुछ कन्वेंशनल मेथड और भी हैं जिसकी वजह से लोगों ने पहले जो डिफ़ाइन किए हुए हैं यूनिट्स, उसमें बात ये हो रही है कि कैलोरी, आपने देखा होगा कि लिखा हुआ होता है कि जो खाने वाली चीज़ें होते हैं उसके भी इतने कैलोरीज़ हैं, इतने कैलोरीज़ हैं। जब इंसान चीज़ खाता है तो वो बॉडी के अंदर जाकर हीट डेवलप करता है, वही आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखती है। तो वहाँ पर एक कैलोरी क्या चीज़ है, वो कहते हैं कि अगर 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को हम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15 पॉइंट, ये देखिए, ये 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको वो इजाफा हो जाता है। तो ऐसी हीट को हम कह देते हैं
مقدار کی جو ہیٹ ہے اس کو ہم کہتے تھے کہ 1 کیلری. یہ تو ایک سسٹم ہے. اب 1 کیلری اور جول کا ریلیشن کیا ہے کہ جو 1 کیلری ہوتی ہے دیٹ از اکول ٹو 14.1868. اتنا لمبا جانے کی ضرورت نہیں, 14.186 کر لیتے ہیں, یہ جول کے برابر ہوا جاتی ہے. اب اس کے بعد ایک اور بھی یونٹ استعمال ہوتا ہے, دیٹ از دا برٹش تھرمل یونٹ, BTU. یہ بھی چیز آپ نے, جس کو اے سیز کے اوپر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے, اگر آپ کبھی اے سی کا جو لٹریچر ہے اس کو دیکھیں گے تو اس میں یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ برٹش تھرمل یونٹ BTU. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیٹ ہے, از ڈیفائنڈ ایز دا اماؤنٹ آف ہیٹ دیٹ وڈ ریز دا ٹمپریچر آف 1 پاؤنڈ, یعنی کہ پانی کسی چیز کی جو 1 پاؤنڈ ہے وہ بات ہے. وہاں پر ہم لوگ عام طور پر جب میئر کرتے ہیں کلو گرام میں میئر کرتے ہیں, لیکن برٹش انجینئرنگ سسٹم میں کسی چیز کو میئر کرنے کے لیے ماس کو تو نہیں, ویسے تو یہ ویٹ کا پاؤنڈ ہے, پاؤنڈ یونٹ ہوتا ہے یعنی فورس کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ 1 پاؤنڈ آف واٹر فرام 63 ڈگری فارن ہائٹ ٹو 64 ڈگری فارن ہائٹ, یہ جو اماؤنٹ آف ہیٹ ہوگی دیٹ از کالڈ 1 برٹش تھرمل یونٹ. اور 1 برٹش تھرمل یونٹ جو ہوتا ہے اس کو پھر جول کے ساتھ جو ریلیشن بنایا گیا 1055 جول کے برابر ہوا کرتا ہے. یہ ہے مائی ڈیئر اس کا انٹروڈکٹری سا لیکچر ہے. کل کو انشاءاللہ العزیز ہم فردر اس کو آگے لے کے جائیں گے. آپ لوگ بھی آن لائن رہیے گا, کوئی پرابلم ہو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, میں ہمیشہ آن لائن, میرے پاس فون ہوتا ہے, آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی, انشاءاللہ العزیز کل سے ہم اس کو فردر چلائیں گے. اوکے مائی ڈیئر, تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے. کوئی بھی پرابلم ہو, کنفیوژن ہو, یو کین آسک می. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.